آبجیکٹیو جو ہے بیسکلی آپ کا جو وعدہ خلافی ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی نیو کالونزم کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تاکہ ان کا مشن اچیو نہ ہو سکے. ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے جیسے دیکھا کہ جس دن تحریک چلی اس دن ساری کہانی ہوئی اور ایک طوفان کھڑا ہو گیا سوشل میڈیا پہ جس میں تنقید کی گئی ان لوگوں کے اوپر بھی جو اس کا حصہ نہیں تھے، اور ان کو بھی بیچ میں گھسیٹا گیا جس وجہ سے مرضی، اور ایک معاملے کی کڑی جو ہے وہ دوسرے معاملے سے جڑتی گئی اور بہت بات دور تک گئی. تو اس طرح کی جب بھی واقعات سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو لوگ بغیر تحقیق کے خبریں آگے پھیلاتے رہتے ہیں اور اس کا بہت ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہیں کہ یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے. کچھ پوسٹ ایسی آئیں جو نہیں تھیں، جیسے ایک راہل گاندھی کی پوسٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جو کہ فیک ہے، لیکن اس کے اندر جو انگلش لکھی ہوئی ہے، جو جملے لکھے ہوئے ہیں، اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ جو فیک نیوز کا ایک طوفان آ جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ تو یہ پورا ایک پروگرام اس کے اوپر ہونا چاہیے. دیکھیں، میں نے تھوڑا پہلے بتایا تھا میڈیم از دا میسج. جو میڈیم ہے وہ بذات خود ایک میسج ہوتا ہے. یہ پورا فلسفہ ہے. یہ مارشل لوہن کی ایک کتاب ہے 1970s کی، اور 1970s میں صرف 2-3 میڈیا تھے. نیوز پیپر تھا، ٹیلی ویژن تھا اور ریڈیو تھا. یہ 3 میڈیا تھے. اس زمانے میں یہ اتنے فیس بک اور ٹویٹر اور وہ نہیں تھے. تو اس کی میری ایک الگ سے پوسٹ ہے. تو لیکن میں صرف یہ میں اس کو ریفر کر رہا ہوں اس وقت. وہ بیونڈ دا اسکوپ ہو جائے گا کیونکہ وہ آدھا 1 گھنٹے کا اپنا متقاضی ہے. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں فلٹر ببل. یہ آپ گوگل ہو جائے، فیس بک ہو جائے. فیس بک کے اندر میں اگزامپل دیتا ہوں چونکہ میں عام طور پہ فیس بک پہ زیادہ ہوتا ہوں. کامنٹس کا سیکشن. کامنٹس کے اندر پہلے سارے کامنٹس نظر آتے تھے، اچھے اور برے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر موسٹ ریلیونٹ کر کے ایک سلیکشن. اب وہ ریلیونسی کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ وہ فیس بک ڈیفائن کر رہا ہے. تو اگر اس میں 20-30 کامنٹس ہیں تو اس میں سے موسٹ ریلیونٹ 5-10 دکھائے گا. اچھا، میں جب کرتا ہوں تو میں ہر ایک کا کامنٹس کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ صبر اور ضبط کے ساتھ سب کا جواب دوں. تو میرے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں یہ آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارا ذہن ہم نہیں بنا رہے، فیس بک بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب میں اس کے اندر ایک آپشن ہے، میں وہاں جا کے آپشن کرتا ہوں، وہاں آتا ہے آل کامنٹس. میں آل کامنٹس پہ ڈالتا ہوں. جب میں آل کامنٹس میں جاتا ہوں مجھے سارے نظر آ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں کسی ایک کامنٹ کا جواب دینے کے لیے جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کا جو آپشن ہے وہ دوبارہ موسٹ ریلیونٹ پہ چلا جاتا ہے. اس کا تو میں جواب دے دیتا ہوں، اس کے آگے پیچھے جو 3-4 اور مس ہو گئے تو وہ نہیں ہوتا. اب مجھے پھر دوبارہ جا کے اس کا سیٹنگ چینج کرنی پڑتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فیس بک مجبور کر رہا ہے کہ موسٹ ریلیونٹ جو اس کے نزدیک ہے، اس کے نزدیک موسٹ ریلیونٹ کیا چیز ہے؟ اس کے نزدیک موسٹ ریلیونٹ اس کے بلینز اور ٹریلینز ڈالر کے جو پیچھے بزنس، اگر گوگل ہے تو وہ ٹریلینز آف ڈالر کا ہے، تو اس کے بزنس ہے. وہ بزنس تھرائیو کرتا ہے لوگوں کے اندر ایک ہیجان پیدا کرنے کا، اور وہ ہیجان وہ ہمارے سینٹیمنٹس کو ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. یعنی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے کمزور پوائنٹس کیا ہیں، لیکن وہ ہمارے کامنٹ سے ہمارے کمزور پوائنٹس تلاش کر لیتا ہے. جب وہ کمزور پوائنٹس تلاش کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کمزور سے اس کو آگ لگتی ہے اور اس کے اوپر یہ جواب دیتا ہے. تو یہ پھر پہلے آدھے گھنٹے بیٹھ رہا تھا، اب 3 گھنٹے بیٹھے گا. تو وہ ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے فار کیچنگ آر آئی بالز. اور اس کے لیے اس کی سارا جو اس کے پیچھے الگوریدم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہوتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس کو سننے چاہتا ہے. تو وہ آپ کو صرف وہی پوسٹ دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیں، جب آپ ایک اخبار پڑھتے تھے تو اخبار میں 6 کالمز اگر آتے ہیں کسی بھی اخبار کے ایڈیٹوریل پیج میں، 5 یا 6 ہوتے ہیں. اس میں 1-2 وہ اس طرح حکومتی
پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ایک دو اپوزیشن کا ہوتا ہے, اپوزیشن میں دو تین مختلف کے ہیں, تو کبھی اس کے اور اس کے آ رہے ہوتے ہیں, کالمز ہوتے ہیں. خبریں چاہے ہمیں پسند ہوں یا ناپسند ہوں, وہ ایک پیج کے اوپر خبریں ہیں, وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم اخبار اٹھاتے ہیں تو ہمیں ہو سکتا ہے یوکرین اور روس کے کوئی متعلق نہیں ہے, یا پیلسٹائن سے ہم اس وقت تصویر ان کو نہیں فالو کر رہے, یا امریکن کے نہیں ہو رہے, لیکن وہ نظریں ضرور ہماری نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں. تو جب ہم اپنے پسندیدہ لیڈر کی کوئی خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کی بھی خبر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایک بیلنس, کچھ کاؤنٹر ویٹس آ رہے تھے. فیس بک جو ہے وہ آپ کو, اور اس کے اوپر ریسرچ کر لیں, اس کو فلٹر ببل, ایک دو اور بھی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, ان کے ذریعے وہ آپ کے ذہن کو کیپچر کر کے اپنا پرزنر بنا لیتا ہے. تو یہ جو فیک نیوز ہیں یہ بہت ہی پاپولر رہی ہیں, یعنی کہ, اور یہ امریکہ جیسے ملک کا الیکشن $1,00,000 $90,000 کے اندر کیمبرج اینالیٹیکا نے ٹرمپ کو جتوا دیا تھا. اور اس کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ روس کے بہت سارے لوگ موجود تھے جو سازشی, کانسپریسیز, آج کل پاپولر ہو گیا یہ ورڈ, ٹھیک ہے. تو حالانکہ میں نہیں مانتا, وہ ان کی اپنی کانسپریسی ہے. تو یہ جو فنومینا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو پہلوانوں کی جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ پہلوان اکثر جیتتا ہے جو دوسرے کی طاقت کو اس کے اپنے خلاف استعمال کرتا ہے. ہمیشہ یہ گر یہی ہوتا ہے, دوسرے کو ہرانے کا گر یہ نہیں ہوتا کہ, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمزوری پہ اٹیک کیا جائے, لیکن جب وہ آپ اس کی کمزوری پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پاس کچھ چیزیں اس کی اسٹرینگتھ کی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اس کے اسٹرینگتھ کو کمزوری بنا دیتے ہیں تو یہ اس کی ڈاؤن فال ہو جاتی ہے. تو امریکہ کے اندر جو ڈائیورسٹی تھی اوپینین کی, وہ بہت اس کی امپورٹنس, اس کی پاور تھی, طاقت تھی. تو اس کے اندر جو نیو کنزرویٹیوز تھے اور جو لبرلز تھے, اس کے اندر نیو کنزرویٹیوز کا ایک لبرل ببل بنایا گیا, جس میں رش لمبو اور آج کل کے جو اس کے لوگ تھے, اب نام بھول رہا ہوں میں, تو ان لوگوں نے ایک فلٹر ببل بنا کے اس سوچ کو اتنی انتہا پسندی پہ لے گئے کہ ایک ایسا موقع آیا کہ وہاں پہ سپریم کورٹ وہاں کا جو ہے وہ اتنا قریب تھا کہ اگر وہ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دے دیتا تو امریکہ کا بھی حال پاکستان جیسا ہو جاتا. یعنی کہ یہ وہ فیصلہ تھا جو پاکستان میں 1955 میں جسٹس منیر نے نظریہ ضرورت کے تحت دیا تھا. اگر اس وقت فیصلہ ملک اور قوم کے لیے ہو جاتا تو پاکستان کی تاریخ تبدیل ہو گئی ہوتی. لیکن بہرحال میں وہ موضوع کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. تو یہ جو فلٹر ببل ہے, یہ جو فیک نیوز ہے, یہ جو فنومینا ہے, یہ خاص الخاص فیس بک کی اسٹرینگتھ ہے. جو اس کے میڈیم کا میسج ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کی ترویج کرتا ہے. اور یہ جو ہے, اچھا جب ٹرمپ کا یہ حال ہوا تو پھر اس کے بعد ہوشیار ہو گئے, امریکیوں کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ تو ہمارے آئین اور ہماری ٹریڈیشنز کو تباہ کر دے گا. تو انہوں نے فیکٹ چیکرز اور ٹویٹر اور ان سب نے جھوٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا. لیکن وہ تو اپنے آپ کو سلامت کر رہے ہیں نا. اگر ہمارے سامنے امریکیوں کی یہ سازش ہے تو نیو کلونیلزم تو ہمیں چاہے گا کہ اور لڑائے, ہمیں اور اختلافات میں دھکیلے. تو اس کو ہمیں براڈر دیکھنا چاہیے. وہ صرف ایک کے لیے نہیں کر رہا. نیو کلونیلزم جو ہے اس کے انسٹرومنٹس میں اب فیس بک, ٹویٹر اور یہ سب شامل ہیں. آپ نے دیکھا کہ روس کے اندر انہوں نے سب بند کر دیا, ان کا پورا ایکسیس تبدیل کر دیا. تو اسی طرح جب وہ ایکسیس بند کر سکتے ہیں تو وہ ایکسیس کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے خیالات بن رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں یا کوئی اور بنا رہا ہے بیٹھ کے. کوئی امریکہ میں ہی بیٹھ کے بنا رہا ہوگا نا. کتنا آسان ہے فیس بک کے الگوریدم کو تبدیل کرنا. آخر وہ بیوقوف ہیں کہ گوگل جو ہے شروع کے 8 سال مفت میں ساری چیزیں کرتا رہا, اس سے وہ نقصان میں چلتا رہا. آئی تھنک 2003-04 میں پہلی دفعہ اس نے پروفٹ کمایا ہے, اور 95 سے شروع کر کے. تو
ہمیں فیک نیوز جو ہے وہ باقاعدہ دیا، اور بڑا آسان ہوتا ہے. اب آج جیسے اب آپ نے اسپیسیفک بات کی تھی تو اب بہت سارے لوگوں کی تردید آ گئی ہے. جبھی میں دیکھ رہا تھا جنرل اسلم بیگ نے بھی تردید کر دی ہے کہ ان کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر کے خبریں چلائی گئیں. فاطمہ بھٹو کے نام سے ایک ٹرینڈ چلایا گیا جو بعد میں فاطمہ بھٹو کی بھی تردید آ گئی کہ یہ ہمارا نہیں تھا. تو یہ خاصیت فیس بک کی اپنی ہے اور ٹویٹر کی اپنی ہے. ٹویٹر جو ہے غصہ دلانے میں چاہتا ہے، فیس بک جو ہے لوگوں کو ویسے خوش کرنے کا ہے. یعنی کہ میڈیم از دا میسج. فیس بک کا مقصد ہے لوگوں کو خوش کیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو وہ چیزیں دی جائیں جن سے وہ خوش ہوں. تو مذاق اڑا کے مزہ آتا ہے، تو اس طرح کے میمز پاپولر ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی خوشی ہے. ٹویٹر کا کام جو ہے اس کا میڈیم کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ایک تو خوشی کے جذبات ہیں، اور جو ٹویٹر ہے وہ لوگوں کے غصے کے جذبات ہیں، ان کو ابھارتا ہے. اسی طرح کسی نے کہا کہ وہ جو لنکڈ ان ہے اس کا میڈیم کا میسج یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے بے روزگار ہے اور وہ جاب کی تلاش میں. تو لنکڈ ان پہ جو جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ کچھ نہ کچھ جاب تلاش کر رہا ہے اور اس کے حساب سے اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے. اور اسی طرح انسٹاگرام کے اوپر سب لوگ جو ہیں آرٹسٹ بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا مزاج یہ ہے کہ اور وہ صرف آرٹسٹوں کو اپنے پاس پاپولرائز کرے گا، بقیہ کو نکال دے گا. ٹک ٹاک کے اندر ایک خاص اس کا کلچر ہے. ٹک ٹاک پہ صرف وہی پاپولر ہوگا جو ٹک ٹاک کی طرح لوگوں کو کے اندر ایک ہیجان جب پیدا کر کے خاص قسم کی ہو رہی ہے. ابھی کوشش کر رہے ہیں فیس بک کے اندر بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ہے. تو آپ نے جو فیک نیوز کی بات کی، فیک نیوز اس کانسپریسی کا حصہ ہے. اور جب ہمارا سورس آف انفارمیشن صرف سوشل میڈیا ہو جائے اور سوشل میڈیا کے ایک یا دو پلیٹ فارم ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن کو اس کانسپریسی نے پہلے ہی فتح کر لیا ہے. آپ ہمیشہ اپنے مخالفین، آپ دیکھیں میرے جو وال ہے اس میں نے اجازت دی ہوئی ہے. بہت لوگ سخت پوسٹ لگاتے ہیں، سب کو اجازت ہے، میرے وال پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوسرا آدمی کیا سیکھ رہا ہے، لیکن لوگ بلاک کر دیتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں اور نہ دکھنے دیتے ہیں. تو یہ ایک پریشان کن چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ میری تو ایڈوائس سب لوگوں کو یہ ہے کہ وہ ہر طرف کو دیکھیں، کیونکہ لوگ آپ کو آپ کے پریجوڈسز کے ذریعے ہی تسخیر کریں.